ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ لگائیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب، اس کا 2 باب، پہلی اور پھر 12ویں سے 22ویں آیات مقدسہ تک۔ شریروں نے اپنے خیالات کی کجی سے اپنے دلوں میں کہا، آؤ ہم راست کار کے لیے کمین لگائیں، کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے۔ وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے اور شریعت کے عدول کے لیے ہم کو سرزنش کرتا ہے، اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اس کے پاس ہے، اور وہ اپنے آپ کو خداوند کا فرزند کہتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو ملامت کرتا ہے، ہمیں اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے، کیونکہ اس کی خصلت دوسروں کی خصلت کے خلاف ہے، اور اس کی راہیں ان کی راہوں سے جدا ہیں۔ وہ ہم کو جھوٹا خیال کرتا ہے، اور ہماری راہوں سے ایسے ہی الگ رہتا ہے جیسے کہ گندگی سے۔ وہ راستکاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے، اور فخر کرتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے۔ پس آؤ ہم دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں، اور جانیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ اگر راستکار خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا، اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے اسے چھڑا لے گا۔ پس آؤ ہم سختی اور عذاب سے اس کا امتحان کریں، تاکہ اس کی حلیمی معلوم کریں اور اس کے صبر کو آزمائیں۔ ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ ڈالیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کی خبر گیری ہوگی۔ یہ باتیں انہوں نے سوچیں اور گمراہ ہو گئے، کیونکہ ان کی شرارت نے ان کو اندھا کر دیا، اور انہوں نے خدا کے بھید نہ جانے، اور پاکیزگی کی جزا کی امید نہ رکھی، اور پاک روحوں کے ثواب کا یقین نہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 34 جماعتی جواب۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کا ذکر زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے تو خداوند نے ان کی سن لی، اور ان کے سب مصائب سے ان کو چھڑایا۔ جماعتی جواب۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے اور خستہ روحوں کو رہائی دیتا ہے۔ صادق کے مصائب بہت تو ہیں، لیکن ان سے خداوند اسے چھڑاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے۔ وہ ان کی سب ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک بھی ان میں سے توڑی نہ جائے گی۔ خداوند اپنے خادموں کی جانوں کا فدیہ دیتا ہے، اور جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ مجرم نہ ٹھہرے گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب، پہلی سے 2، پھر 10ویں سے 25ویں اور 30ویں آیت۔ وہ اس کو گرفتار کر لیتے، لیکن اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے؟ اور دیکھو وہ تو اعلانیہ بولتا ہے، اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔
تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔